حضور دے چاچا جان نے جنہ دا نام ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سگے چاچا جان نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا شان ہے حضرت عباس دی کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں بھی انہوں نے بلاندے نے نا تے حضور پتہ کی فرماندے نے، ردو الی ابی عباس، میرے باپ حضرت عباس کو بلا کے لاؤ۔ یعنی سرکار نے انہوں نے ایڈا مقام دیتا، ایڈی شان دیتی، ردو الی ابی عباس، میرے پاس میرے اب حضرت عباس کو لے کے آؤ۔ اتنا بڑا مقام انہوں نے حضور نے عطا کیتا۔ تے انہوں نے کسی نے پوچھا حضرت عباس نو، حضور دے چاچا جان نو، کہ انتا اکبر ام رسول اللہ، اے حضرت عباس تسی وڈے ہو یا نبی پاک دی ذات وڈی ہے؟ تے پوچھن والے دا مقصد کوئی تنقیس نہیں سی، بلکہ عمر دا ظاہری حصہ پوچھنا ہی کہ پہلے تسی پیدا ہوئے ہو یا پہلے نبی پاک پیدا ہوئے نے، دونوں دے وچوں بظاہر عمر دے وچ وڈا کیڑا ہے؟ انت اکبر ام رسول اللہ، آپ بڑے ہیں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑے ہیں؟ تو ادب دیکھیے انہوں نے کائنات کو ادب کیسے سکھایا، جو چاچا تھے، جو حضور کے چاچا جان تھے اور جن کو حضور اپنا اب کہہ کر پکارتے تھے، اپنا باپ کہہ کر پکارتے تھے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ذات ببرکات نے ان کو کتنی بڑی برکت عطا کی۔ چیئر چینج کرنا چاہ رہے ہو؟ کر لو، اللہ کریم آپ نے بہت برکت عطا فرمائے۔ ایتھے تشریف لائے ہن تسی ساڈے لیے دعا کرے جی، اساں تہاڈیاں دعاواں دے رحم و کرم تے محبت نال کہہ دو سبحان اللہ۔ انت اکبر ام رسول اللہ، اے حضرت عباس چاچا جان نے جڑے بظاہر بڑے نے عمر دے وچ، بظاہر عمر دے وچ جڑے بڑے سن تے حضور انہاں نو اپنا باپ بھی کہہ کے پکاردے سن، تے انہاں کولوں پوچھا گیا تسی بڑے ہو، انت اکبر ام رسول اللہ، تسی بڑے ہو یا نبی پاک دی ذات بڑی ہے؟ تے انہوں نے پتہ کی فرمایا، ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، اور سوال کرنا لیا اب بڑے تا نبی پاک ہی نے، میں ویسے پیدا پہلے ہو گیا سا، بڑے نبی پاک ہی نے۔ کیا انداز ہے، کیا انداز ہے، بڑے تا حضور ہی نے، یعنی جڑے چاچا سن اور ایک کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں پہلے پیدا ہویا یا میں وڈا، یا ایک کہہ دیں کوئی انہوں نے فتوہ نہیں لگتا ہی بظاہر، لیکن انہوں نے سانو ادب سکھایا، اور ادب سکھا کے کی فرمایا، ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، بڑے تو مصطفیٰ ہی ہیں، میں ویسے پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ جو بڑے اپنے آپ کو کہنے کا حق رکھتے تھے انہوں نے اپنے آپ کو چھوٹا کہا اور انہوں نے کہا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور آپ دیکھیں جو بھائی کہنے کا حق رکھتے تھے، حضرت عباس کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پہلا ٹی وی تے پروگرام کرن دی جڑی سعادت ملی وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہی سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، حبر الامہ، اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی ہستی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرسٹ کزن، چاچا دے بیٹے، تے رات نو ہی سرکار دے نال سوندے ہوندے سن۔ حضرت میمونہ بیان فرما دیا، حضرت عبداللہ بن عباس نے آ کے کمرے سے داخل ہو جانا تے سرکار دے نال علی منجی تے پہ جانا تے سونا نہیں، ساری رات ویکھدے رہنا، سوندے نہیں سن، ساری رات ویکھدے رہندے سن حضور کردے کی نے، سرکار دے رات دے معمولات کی نے، آپ کیڑی تسبیح پڑھدے نے، حضور کیڑا ذکر کردے نے، کیڑا وظیفہ کردے نے، تے آپ بیان کردے نے کہ حضور پھر پچھلی رات اٹھ دے تے آپ باہر نو تشریف لے جاندے تے میں نال لوٹا پانی دا بھر کے نال چلا جانا، تے سرکار نے دیکھنا تے خادم نال تے عرض کرنا حضور میں پانی لے کے آیا، وضو کرو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو پیار آیا، چھوٹی دا عمر سی، بچے تا سن تے بچیاں دی جڑی محبت اس دے اتے پھر حضور نو ہور پیار آیا تے سرکار نے وضو کرن لگیا بوقت تہجد فرمایا، ابن عباس ہاتھ چک تیرے لیے دعا کریے۔ آپ نے ہاتھ چکے تے سرکار نے دعا فرمائی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، بخاری شریف جلد نمبر 1 کتاب العلم
اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، یا اللہ میرے ابن عباس کو دین کا بہت بڑا فقیہ بنا دے، فقہہ فی الدین، دین کا بہت بڑا۔ قبلہ مفتی صاحب آج کل بعد لوگوں بڑی درد ہوندی ہے، اے فقہ کتھوں نکل آئی ہے؟ بس قرآن حدیث کافی ہے۔ قرآن حدیث کافی نہیں ہے، ورنہ حضور کہندے یا اللہ اس کو صرف قرآن عطا کر دے یا اس کو صرف حدیث عطا کر دے، نہیں، حضور نے فرمایا فقہ فی الدین، یا اللہ اسے دین میں فقہ عطا فرما، اس لیے کہ صرف ہو، نحو ہو، منطق ہو، کلام ہو، فلسفہ ہو، اصول تفسیر ہو، اصول حدیث ہو، اصول منطق ہو، کچھ بھی ہو، جو سب سے بڑا چوٹی کا علم ہے نا کتابوں کی دنیا میں، وہ فقہ کا علم ہے، وہ فقہ کا، اور فقہ سے بھی جو اونچا علم ہے وہ اصول فقہ کا علم ہے، اور جس کا اصول فقہ پہ جسے رب نے دسترس عطا کی ہے وہی اتنا بڑا عالم ہے جو جتنا بڑا فقیہ ہے۔ اس لیے بخاری کی دوسری حدیث ہے، حضور نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک طرف 1000 بندہ ساری رات نفل پڑھتا رہے، ساری رات عبادت کرتا رہے، تو 1000 بندوں کی عبادت سے زیادہ ایک فقیہ اگر تھوڑی دیر بیٹھ کر مطالعہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فقیہ کو اس سے بھی زیادہ اجر عطا کرتا ہے۔ شیطان پہ اشد علی الشیطان، شیطان پہ زیادہ سخت ہے، ایک فقیہ 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے شیطان پر، اس لیے کہ 1,00,000 عبادت کرنے والے بھی ہوں تو شیطان کے لیے ان کو گمراہ کرنا کوئی مشکل نہیں، پر عالم تگڑا ایک ہو شیطان اس پہ دسترس نہیں رکھ سکتا، اور جو فقیہ ہو عظیم، جو قرآن و سنت کے راز جاننے والا ہو، ان سے مسائل کا استنباط اور اخذ کر سکتا ہو، اللہ کے ہاں، اس کے حبیب کے ہاں اس کی شان بہت بڑی ہے۔ اس لیے میرے حضور نے فرمایا من صلی خلف عالم تقی فکانما صلی خلف نبی، جس بندے نے کسی صحیح عالم کے پیچھے نماز پڑھی ایسے ہے جیسے اس نے کسی نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ بھائی فقیہ دی، علم دی، عالم دی بڑی قدر ہے، اللہ تے دے رسول دے ہاں بڑی قدر ہے، بڑا مقام ہے۔ حضور نے فرمایا جب کل قیامت دا دن آئے گا، اذا جاء العالم والعابد على الصراط فقیل للعابد ادخل الجنہ وقیل للعالم کف ہا ہنا فاشفع لمن احببت او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور فرماندے نے جدو کل قیامت دا دن آئے گا، عالم بھی آ جائے گا، عابد بھی آ جائے گا، دونوں پل سراتے آ جان گے۔ فقیل للعابد ادخل الجنہ، تے اللہ تعالیٰ عبادت کرنے والے نو فرمائے گا جا بھئی جنت سے داخل ہو، چل تو نیکیاں کردا ہے، چل جنت۔ وقیل للعالم کف ہا ہنا، لیکن عالم دین جڑا ہوئے گا، فقیہ ہوئے گا، ان اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جنت نہیں جانا، ایتھے کھڑا ہو جا، کھڑو جا۔ وہ کھڑا رہے گا، عرض کرے گا یا اللہ اے سارے نمازاں پڑھنے والے پیچھے سارے چلے گئے، تے جڑا عالم یا اللہ مینوں ایتھے روک دیتا گیا، حکم دیتا گیا ایتھے کھڑا ہو جا، اللہ کریم فرمائے گا وہ بھی کلے جنت جان تے تم بھی کلا جنت جائیں، پھر کوئی لطف تا نہ آیا۔ فاشفع لمن احببت، تو نے اکیلے جنت میں نہیں جانا، جو جو تجھے اچھا لگتا ہے اس کو ساتھ لیتے جا۔